اللہ بھی ایک منٹ دکھاتا ہوں بچوں کو میں اس کی بیٹھ دکھاتا ہوں وہ دیکھو گاتے وہ دیکھو کرو دو ہمارے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سب کے لیے ڈھیروں ڈھیروں دعائیں کرنے کے بعد میں بڑی دیر وہاں پہ بیٹھی رہ گئی. بڑی دیر میں نے حال حوال کیے, بڑی دیر میں نے آپ سب کی دعائیں, آپ سب کے سلام جو ہے نا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے. اس کے بعد پھر میں نے کہا چلے سارا وزٹ کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, تسلی کر کے اس کے بعد ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کروں گی. پھر میں آ کر ایک جگہ پہ بیٹھی تو مجھے بہت ساری میری پاکستانی بہنیں یہاں پہ ملی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں کا موسم اب بھی ایک دم سے چینج ہوا ہے, بادل آ گئے ہیں. بہت حسین منظر ہے, بہت حسین کہ اس کو میں اپنے الفاظوں میں نا میں بیان نہیں کر سکتی کہ جیسے میں یہاں پہ آئی ہوں نا, مطلب مجھے ہر چیز بھول گئی. مطلب دنیا کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں, دنیا کا کچھ بھی ذہن میں نہیں رہتا, بس ایک ندامت کے آنسو ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی عرضی ہوتی ہے بس. اور اتنا سکون ہے, اتنا سکون ہے, اتنا سکون ہے کہ بس میں بتا نہیں سکتی. ابھی عصر کی نماز کا انتظار کیا جا رہا ہے, اذان ہوگی, پھر حرم شریف میں نماز ادا کی جائے گی. اس کے بعد میں شام کا جو ویو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت تسلی کے ساتھ. یہاں کی زیارتیں, یہاں کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, کیونکہ میں نے یہ چاہا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئی ہوں نا پہلے اس مقصد کو پورا کروں گی. ویڈیو, تصویریں, یہ سب چیزیں بات کا کام ہے, یہ سب چیزیں سب بات کی ہیں. اور آپ بھی جب بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئیں, یہ کعبہ شریف پر جائیں, ویڈیو تصویریں بنانے کی بجائے پہلے آپ زیارتیں کریں, درود و سلام پیش کریں, اپنا عمرہ کمپلیٹ کریں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. کیونکہ جو فیلنگ پہلی بار آتی ہے نا وہ ہم کیمرے اٹھا کر نا اپنی ضائع کر دیتے ہیں, یا ان کو کیمروں میں ریکارڈ جب کرنے لگتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ پہلے جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا کریں, اس کے بعد جو ہے نا پھر ویڈیوز تصویر. یہ تو جوس یہاں پہ بانٹا جا رہا تھا. جوس ہے, یہ دودھ ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتا, ابھی پیوں گی تو پتہ چلے گا. وہ مجھے ملا ہے, اور یہ بوتل میں گھر سے لے کے, جس میں میں نے یہیں سے جو نا پانی بھر لیا. یہ میں گھر سے کچھ فروٹس لائی تھی اس پیکٹ کے اندر, اور یہ خوبانی جو نا نرم ہونے کی وجہ سے اس نے میرا یہ پیکٹ بھی پھاڑ دی اور بیگ کے اندر ہی نا گر گئے تھے. تو خیر ابھی جو ہے نا ہلکی پھلکی سی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلے جی میں یہاں کی خوبانی جو ہے نا وہ کھا لیتی. اتنا خوبصورت یہ منظر ہے, اور حرم میں بیٹھ کے یہاں کا فریش فروٹ کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. ابھی عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم اس سائڈ پہ آ گئے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے. اور بڑا ہی کوئی حسین منظر ہے کہ یہاں پہ دنیا بھر سے مختلف زبانوں کے مختلف لوگ جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے. میں نے یہاں پہ اپنی جگہ سلیکٹ کی ہے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے. اور میں الحمدللہ حرم میں ہر جگہ گھومی ہوں, ہر جگہ میں گئی ہوں, اور ابھی تک جو نا میرا وزٹ جاری ہے. تو بس اذان ہوگی اور ابھی ہم لوگ جو ہے نا نماز پڑھیں گے. بڑا کوئی حسین یہ منظر ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں, بڑا کوئی حسین منظر ہے کہ نماز کے لیے سب لوگ جو ہے نا اکٹھا ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں ہر طرف مجھے بہت پیارے پیارے سے بیبی یہاں پہ یہ ملے ہیں, اور یہ اتنی پیاری دعا کر رہے ہیں نا. کیا دعا کر رہے ہو, چلو بتاؤ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ان کی دعاؤں پہ کن فرما دے. مستیاں چل رہی ہیں نا. آپ کیوں خاموش ہو گئے ہو, ہیں بولنا چاہیے نا آپ کو. دعائیں مانگ رہی تھی. عصر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی, اور میرے پیچھے ایک فیملی تھی, ان کے بچے نا ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہے تھے آپی کو.
تو میں نے نا ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، گپ شپ کی، اور انہوں نے مجھے اپنی خالہ بنا لی. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو نمبر ایکسچینج کر لیے. وہ دبئی سے تھی اور میں پاکستان سے. اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نا ہمارے ایک بیٹے کے بہت اچھے بھائی ہیں، وہ ملنے کے لیے آئے تھے. وہ ادھر مدینہ میں ہی ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے لیے گئے، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا آج جمعے کا دن تھا، تو میں نے کبوتروں کو دانہ ڈالا، صدقہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں حرم آ گئی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ابھی یہ منظر ہے، اتنا کوئی حسین، اتنا کوئی خوبصورت کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے دل جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہوں گے، اور کتنے لوگوں کی خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر بلائے اور یہ منظر جو ہے نا وہ دیکھ سکے. نماز پڑھنے کے بعد کچھ بہنوں کی، کچھ بھائیوں کی میرے پاس ریکویسٹیں آئی ہوئی تھیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارا سلام پیش کر دیجیے گا، ہمارے لیے خصوصی دعا کر دیجیے گا. ویسے تو جب میں صبح گئی تھی تب بھی میں نے دعائیں کی تھیں. ابھی تک سٹل جن کے میسیجز آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، جن کی ریکویسٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو جی مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کروں گی، اور ان کا سلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کروں گی. تو ابھی بس میں جا رہی ہوں. تو یہ رات کا ایک بڑا خوبصورت سا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. لگتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ یہیں پہ بستی ہے. یا اللہ پاک، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے. یا اللہ پاک، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما. میرے گرتے ہوئے ہر ایک آنسو گواہ ہے یا رب. میں نے صرف تیری خاطر صبر کیا ہے اور تجھ سے ہی امید رکھی ہے، اور یقین کیا میری مدد کر. میرے اللہ میری الجھی زندگی کو سلجھا دے. اچھا جی، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں عزیفہ بھائی کے ساتھ. عزیفہ بھائی کے بارے میں بتا دوں کہ عزیفہ بھائی جو ہے نا وہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کے جو ہیں کوآرڈینیٹر ہیں. بہت اچھے، بہت پرانے ہمارے پی ٹی کا ہارڈ ورکر ہیں، اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو میں گھر کال کر کے جو ہے نا گھر والوں کو زیارت کروا رہی تھی کہ یہ میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مجھے پہچان لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری ملاقات جو ہے نا یہاں پہ لکھی ہوئی تھی، تو پلیز آپ ٹائم دیں، ہم کہیں بیٹھتے ہیں اور ایک خوبصورت پرسکون پارک میں بیٹھ کے نا ہم جو ہے وہ گپ شپ کرنے لگے ہیں، کھانے پینے لگے ہیں. اور عزیفہ بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے انوائٹ کیا، مجھے انہوں نے ٹائم دیا اور میری خدمت کی. جزاک اللہ خیر.